السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ طارق. ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر انتخابی جو ہم ہلچل دیکھ رہے ہیں، سرگرمی عروج پہ ہیں. مختلف جو امیدواران ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں اور اپنے اپنے حلقہ انتخابہ میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور پورا امید ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے، اسمبلی تک پہنچ پائیں گے. اسی طرح سے میرے ساتھ ایک موجود ہے نوجوان امیدوار اسمبلی سید خاور علی شاہ، جو کہ پروفیشن کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں، لیکن اس وقت آزاد امیدوار ال30 ہٹیاں دوپٹہ سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں. انتخابی نشان بھی ان کو الاٹ ہو چکا ہے اور کمپین بھی ان کے زور و شور سے جاری ہے. تو ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ایک نوجوان جس کا پیشہ وکالت ہے، اس نے سیاست کے میدان میں قدم کیوں رکھا، کیا منشور ہے ان کے پاس، نوجوانوں کے لیے کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی تبدیلی آئے گی ان کی اگر وہ اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں، الیکشن جیت جاتے ہیں، یا جیت پائیں گے نہیں جیت پائیں گے. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ جس طرح میں نے بات کی کہ ایک نوجوان سیاستدان اگر ہم بات کریں تو کیا فرق ہے ایک روایتی جو امیدواران اسمبلی ہمیں نظر آتے ہیں، سیاستدان نظر آتے ہیں، ان میں اور آپ میں؟ آپ نے کیوں سوچا کہ آپ کو سیاسی میدان میں اترنا چاہیے، اس سارے عمل کا حصہ بننا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. جس یونین کونسل میں پیدا ہوا، یونین کونسل لنگر پورہ آزاد کشمیر کے اندر تقریباً 55 سال سے انتخابات ہو رہے ہیں. اس یونین کونسل میں اس سے پہلے کبھی بھی کوئی امیدوار اسمبلی جو ہے نا نہیں بنا. تو جب میں نے لا کیا اور میں نے بطور پیشہ وکالت سٹارٹ کی تو میں نے دیکھا کہ میری عوام کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے. تو بلدیاتی انتخابات میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے بطور امیدوار ممبر ضلع کونسل. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ کچھ فیملی اور کچھ دوستوں کے مشورے سے میں نے عبدالرزاق وان ایڈوکیٹ صاحب کے حق میں وڈرا کیا تھا. تو ان کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ جب جنرل الیکشن ہوگا تو اس میں حصہ لوں گا. تو اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ سیاستدانوں کے لیے مشکل صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے سیاست میں انٹری دی ہے اور میری کمپین بھرپور جاری ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنے لوگوں پہ، اپنے ووٹروں پہ، کہ وہ میرا بھرپور ساتھ دیں گے. جس طرح آپ نے بتایا کہ جب لوکل باڈیز کے الیکشن سے تو آپ کسی کے حق میں ودرا ہو گئے تھے، کیا ابھی بھی اس طرح کی کوئی سچویشن بن سکتی ہے؟ آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی امیدوار کے حق میں دستبردار ہو جائیں؟ میرے خیال سے وہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ تھا وڈرا ہونے کا. پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا. اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں کسی بھی فورم پہ جب الیکشن لڑوں گا، ایک تو میں جنرل الیکشن میں حصہ لیتا ہوں، اس کے بعد بلدیاتی الیکشن میں کبھی میں کاغذات نامزدگی بھی نہیں جمع کروں گا. تو اس وقت میں مشکل صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود میں سٹینڈ کر رہا ہوں اور میں اپنی کمپین کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ال30 ہٹیاں دوپٹہ سے میں الیکشن لڑوں گا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں، ایک طرف روایتی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ موجود ہیں، حکمران طبقے سے بھی لوگ آپ کے حلقے میں موجود ہیں، تو ان کے مقابلے میں کیا لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ کتنے پر امید ہے اس چیز کو لے کے؟ جی بالکل. جو روایتی سیاستدان ہیں یا موروثی سیاستدان کہہ لیں، ان لوگوں سے اب لوگ مایوس ہو چکے ہیں. مایوس اس وجہ سے ہو چکے ہیں کہ 1990 میں منیر عوان صاحب جب الیکشن لڑا کرتے تھے تو لوگوں میں ایک نئی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن بعض اعضاء وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور جو سیاسی نظام ہمارے حلقے میں ہوا، ایک شخص 3 دفعہ وزیر گیا اور اس نے حلقے کو آگے لے کے جانے کے بجائے مزید اندھیروں میں دھکیل دیا. اب اس کا جو منفی اثر ہے وہ یہ کہ جتنے بھی جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان، ان کے جتنے بھی امیدواران ہیں، لوگ ان کو آگے سے مزاحمت کرتے ہیں اور لوگ ان کو گھروں میں نہیں بیٹھنے دیتے. تو میں جب بھی کسی کے گھر گیا تو لوگوں نے بڑی محبت اور بڑی شفقت سے پیش آئے اور لوگوں نے ویلکم کہا اور لوگوں نے بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا. اچھا، انتخابات لڑنے کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ منشور ہوتا ہے. کسی بھی جماعت کا، کسی بھی امیدوار کے پاس کیا آگے کا لائے عمل ہے اگر وہ الیکشن جیت جاتا ہے یا الیکشن میں جاتا بھی ہے، تو اپنے ووٹرز کو کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کہ یہ کام اگر میں جیت جاتا ہوں، آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو میں یہ کئی کام کروں گا. تو کیا آپ کے پاس بھی کوئی واضح منشور ہے، یا یہ بس یہ کہ سابق امیدوار اسمبلی یا امیدوار اسمبلی کا ایک ٹیگ ساتھ لگوانے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا، یا واقعی کوئی آپ چاہ رہے تھے کہ کوئی بہتری ہو یا آپ سسٹم کا حصہ بن کے کچھ چیزیں چینج کریں گے؟ نہیں، میرا بالکل واضح منشور ہے، اور میں نے اپنی جدھر بھی میں لوگوں سے بات کرتا ہوں میں ان سے یہ چیز ڈسکس کرتا ہوں. ایک ٹورزم،
ٹورزم بہت بڑا ہب ہے ہمارے پاس، پیر چناسی سے پیر اسمار اور پیر اسمار سے گئی ڈبٹا، یہ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ ہے. اگر یہ انشاءاللہ میں اپنے حلقے میں یہ لے کے بھی آؤں گا اور جس وقت یہ چل جائے گا تو بہت سارے میرے لوگ خود بخود روزگار سے منسلک ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں اس میں یہ ہوگا کہ ہر یونین کونسل کی سطح پر 2 زچہ و بچہ سینٹر اور 7 فرسٹ ایڈ کا سامان موجود ہوگا. اس کے علاوہ تعلیمی جو لحاظ سے سکول اور کالجز میرے خیال سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ڈگری کالج میرے پورے حلقے میں نہیں ہے. میرا یہ اپنی عوام سے وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے حلقہ اہل 30 ہٹیاں ڈبٹا میں ڈگری کالج بھی لے کے آؤں گا. اس کے علاوہ میری جو ماں اور بہنوں کے لیے وعدہ ہے، ماں اور بہنوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، ایک کہ ان کو ہنرمند بناؤں گا تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں. دوسرا، جو ان کے سروں پہ پانی کے کولر یا پانی کے یہ گڑھے ان کے سروں پہ ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میں اتار کے چھوڑوں گا، اور گھر گھر میں جو ہے نا پانی خواتین کو ان کی دہلیز پہ ملے گا، جس سے معیار زندگی نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ میرے سارے لوگ اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے. یہ تو ہوگی، چلیں ہم جو بات کر رہے ہیں پائپ اور ٹوٹی کھمبا روایتی سیاستدانوں والی بات ہو گئی. کہیں نہ کہیں آپ نوجوان ہیں، یوتھ کا ایک بڑی مطلب اگر ہم کہہ سکتے ہیں ریشو ہے ہماری یوتھ کی، جو ہمیں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں سارے نظام سے، چیزوں سے، کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، بے روزگاری ہے اور بہت ساری چیزیں. تو ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ جی، ایک تو میں نے یوتھ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں یا جو وعدے کر رہا ہوں، ایک تو سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ ڈگری کالج، چونکہ جو مطلب کئی منجا دچھور مینا یا لانگلا یا اس طرح کے سائیڈ ایریاز ہیں پیچھے کے، ان میں ڈگری کالج نزدیک اگر کسی مڈل سطح پہ بن جاتا ہے، مطلب یونین کونسل ٹھوٹا میں بن جاتا ہے، تو بہت سارے نوجوان پڑھ لکھ جائیں گے. جب وہ نوجوان پڑھ لکھ جائیں گے تو انہیں میں یہ سیاسی بھرتیوں یا اپنے پیچھے نہیں لگاؤں گا. میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ جو نمبر فرسٹ ہوتا ہے میرٹ، وہ ہمیشہ نمبر فرسٹ خالی ہوتا ہے. آپ اپنی کوشش کریں اور نمبر فرسٹ آنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ حلقے کے اندر انٹرنیٹ کی جو صورتحال ہے وہ میں مزید بہتر کروں گا. لوگ انٹرنیٹ سے اپنا روزگار کما سکیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نوجوانوں کے لیے بہترین لائحہ عمل ہوگا. اچھا، ایک آخری چیز مجھے بتائیے گا کہ جس طرح کی سچویشن ہم ریاست کے اندر دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے، اس سب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات ممکن ہو سکیں گے، انعقاد ممکن ہو جائے گا، یا کچھ ڈیلے یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ جو ریاست کے اندر موجودہ حالات ہیں یہ تو سیاست کے لیے تو بہت ہی ناگزیر ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے. لیکن حکومت اور حکومتی ادارے اس بات پہ بالکل متفق ہیں کہ انتخابات بر وقت ہوں گے. تو البتہ میری نوجوانوں سے گزارش ہے، تمام نوجوانوں سے، کہ وہ اس سیاسی جو اس الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں حصہ لیں. ڈنڈے کی سیاست، بندوق کی سیاست یا اس طرح کی چیز یہ نہیں ہونی چاہیے. میں اس چیز کے خلاف ہوں. اب میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں قلم چھوڑ کے جب بندوق اٹھاؤں گا تو میرا مستقبل کیا رہ جائے گا. تو اس لیے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے اور باقی لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ بہترین سیاسی عمل ہے اس کا حصہ بنے اور انشاءاللہ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. اچھا، ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ انتخابات کی بات آپ نے کی بر وقت ہوں گے، تو آپ کی تیاری مکمل ہے، یعنی کہ کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم نے اپنی طرف سے مکمل ہوم ورک مکمل کر لیا ہوا ہے. جو ہے نا ہم اپنی طرف سے بالکل اسی 27 تاریخ کو جو ہے نا انتخابات ہوں گے. بہت کم دن رہ گئے، ٹوٹل آج 15 ہے تو 11 دن ٹوٹل رہ گئے. تو انشاءاللہ ہم اپنے حلقہ ہٹیاں ڈبٹا میں خوشخبری لے کے آئیں گے، اور حلقے میں یہ جو سابقہ اندھیرے ہیں روسی سیاستدانوں کے، یہ چھٹ جائیں گے. بہت شکریہ خاور آپ کے وقت کا. اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کے منشور کے بارے میں، آپ کی جو بھی پولیٹیکل افیلیشن ہے یا آپ نے سیاست میں قدم کیوں رکھا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سب کے بارے میں جان کے. تو بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے سید خاور علی شاہ، جو بتا رہے تھے کہ امیدوار اسمبلی جو ایک انہوں نے سفر تھا وہ کیوں شروع کیا، آگے کی ان کی کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان میں دلچسپی رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.